بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ یا پھر عید کا دن، یہ تو آج رات کو فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ ہم ایک دن پہلے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہیں عید کا دن ہو، عید الفطر کا دن۔ تو اس دن پڑھے جانے والے دو بڑے خاص الخاص نوافل ہیں جو آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد دو بڑی خاص الخاص دعائیں ہیں جن کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، مقروض ہیں تو قرض اتر جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار نعمتوں سے اللہ نوازے گا، شرط یہ کہ آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ یہ ویڈیو ہم جمعرات کے دن بنا رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ صبح جمعۃ المبارک یعنی رمضان کا آخری جمعہ ہو جائے یا پھر عید کا دن ہو جائے یعنی یکم شوال۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے آخری جمعہ ہو یا عید کا دن ہو، جو بھی سلسلہ چلے، اس میں ہم نے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ جو بھی وعدے معاہدے کیے تھے، عبادات کی تھیں، اللہ کی ذات سے مانگا تھا۔ اب انسان عطا کا پتلا ہے، نسیان سے بنا ہے، بھول چک ہو جاتی ہے انسان سے، عبادات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ جب کوئی خطا ہو جائے، غلطی واقع ہو جائے، تو اللہ کی ذات عالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے فوراً معافی مانگ لو۔ اگر تم مجھ سے فوراً معافی مانگو گے میں پھر بھی معاف کر دوں گا، اور اگر دیر سے میرے پاس آؤ گے میں پھر بھی آپ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کی ذات تو غفور رحیم ذات ہے۔ تو یہ جو لیل و نہار، یہ مبارک دن، مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں آتی ہیں، یہ ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ تم اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے، اللہ کی ذات عالی کی طرف کیوں نہیں پلٹتے، اللہ کی ذات عالی سے کیوں نہیں مانگتے۔ تو یہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے میرے عزیزو، یہ بڑا ہی خاص الخاص دن ہوتا ہے، بلکہ سید الایام ہوتا ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہوتا ہے۔ اور اس دن میں انسان غفلت برتے، اس دن میں انسان کمی کوتاہی سے کام لے، اس دن میں انسان سستی سے کام لے، تو پھر انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، یا آپ عید کا دن کر لیں اور پھر جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس میں اللہ کی ذات عالی سے ہم نے دو دعائیں مانگنی ہیں۔ وہ دو دعائیں کیا ہیں؟ وہ دونوں دعائیں اللہ کی ذات عالی نے اپنے پیارے حبیب کو بتائی ہیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، انہوں نے مانگا، اللہ نے انہیں بہت کچھ عنایت فرما دیا۔ تو اس لیے اللہ کا پیارا حبیب جب اللہ سے مانگ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کر اللہ کی ذات عالی سے مانگیں۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف اور طریقہ کار کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ سارے رمضان میں جتنی بھی خطائیں، بھول چک ہوئی، نسیان ہو گیا، ان تمام کی معافی کے لیے اللہ کی ذات عالی کے سامنے ہم نے سرخرو ہونا ہے کہ یا اللہ جو بھی خطائیں ہوئیں، آج مبارک دن ہے، اس کی مبارک گھڑیاں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دی۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک ادا کیا مسجد میں، عورتیں ہیں تو گھروں میں ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ جمعۃ المبارک ادا کرنے کے بعد مسجد میں ہی آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے۔
اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ جو بھی خطائیں ہوئیں، جو بھی غلطیاں ہوئیں، مجھے معاف فرما دے، یہ نیت کرنی ہے۔ اور 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنے ہیں جس طرح ہم عام روٹین میں نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ عام روٹین کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح ہم عام دنوں میں نفل نماز پڑھتے ہیں، آج بھی اسی طرح ہم نے نفل نماز پڑھنے ہیں۔ مثلا تکبیر تحریمہ کہنا ہے، ہاتھوں کو باندھنا ہے، ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی بھی سورت جو آپ کو آتی ہو آپ وہ پڑھ لیں، وہ پڑھ کر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، اپنے رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، پھر سورت فاتحہ پڑھنی ہے، پھر جو سورت آپ نے پڑھی ہو وہ پڑھ لیں یا کوئی اور پڑھ لیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، تشہد میں بیٹھ جائیں۔ تشہد میں بیٹھ کر آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 دعائیں پڑھنی ہیں۔ وہ 2 دعائیں کیا ہیں؟ دونوں نبوی دعائیں ہیں۔ ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اے اللہ تو معاف کرنے کو اپنا محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے کم از کم 21 مرتبہ، 21 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد 21 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں تو مجھے بخش دے، میں بڑا گناہ گار ہوں تو مجھے بخش دے۔ یہ دونوں وظیفے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی ذات عالی سے دعائے استغفار کر لینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ ضرور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں، یہ طریقہ کار جو میں نے عرض کیا مرد حضرات کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے۔ عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں، بعض اوقات بعض جگہوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے جاتی ہیں، مسجد میں نماز پڑھیں تب بھی یہ طریقہ ہے، گھر میں پڑھیں تب بھی یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقہ کار کے مطابق نفل نماز ادا کر کے اللہ کی ذات عالی سے استغفار کر لینا ہے۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کی عبادات میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کی قضا کے لیے آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں اور ان دعاؤں کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔